نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ ذکر کی بات ہے اور ہمیں ذکر ہی کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ قرآن پاک کی آیات اترتی تھی تو اس میں اکثر مردوں کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ سب احکام مردوں کے لیے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں سپارے میں فرمایا، آیت کی ابتدا میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ یہ پوری آیت مبارکہ ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، سچے عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، سچے صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، سچے مرد، یعنی ان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخر میں فرمایا وہ فرمایا وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور ذکر کرنے والے مرد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ پچھلی وصفیں جن میں ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، اور آخر میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں وہ مرد، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش اور اجر عظیم تیار کیا۔ ایک آدمی بخشش مانگے، ذکر نماز کو کہا جاتا ہے، ذکر قرآن پاک کی تلاوت کو کہا جاتا ہے، ذکر اللہ کے ذکر کو کہا جاتا ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو اور ان کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ ان چاروں چیزوں میں جو مشغول رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بخشش مانگے یا نہ مانگے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ محسوس ہو رہا ہے، اس کے مفہوم سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہم سے بخشش مانگے نہ مانگے، لیکن ان نیکیوں کی وجہ سے اور اس ذکر کی وجہ سے ہم ان کو وہ بخشش مانگے نہ مانگے ہم اسے معاف کر دیں گے، بخش کر دیں گے۔ ظاہر ہے جو ذکر کرے گا وہ اللہ سے بخشش بھی مانگے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں تو اللہ سے بخشش نہ مانگیں۔ قرآن پاک میں کہ کیوں نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ اور مفہوم آیت مبارکہ کا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تم لوگ، اور کیوں نہیں اس کی دربار میں توبہ کرتے؟ کیونکہ اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ گناہوں کو بخش بھی فرماتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ اس لیے ذکر میں اگر زبان تر ہوگی، ذکر میں زبان تر ہوگی، یقیناً اس کا فائدہ پورے بدن کو آئے گا۔ زبان دوسری سوچوں سے، دوسرے کلام سے، دوسری گفتگو سے بند رہے گی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی۔ تو زبان جب ہر چیز سے اللہ کے ذکر میں بند ہو کر اللہ کے ذکر میں آئے گی تو پورا بدن اسی میں مشغول رہے گا، اسی طرف توجہ رہے گی پورے بدن کی۔ جب پورے بدن کی توجہ اسی طرف ہے تو پھر اللہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں اتنا ذکر وہ زبان سے تو ایک مرتبہ کر رہا ہے، وہ اتنا کریم، اس کے پاس خزانہ ہے، وہ خزانہ کم ہونے والا ہے، وہ خزانہ کم ہونے والا ہے۔ اس لیے زبان سے ذکر کی عادت رکھیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے بھی ذکر کرائے گا. پھر وہ دل سے ذکر کرنے زبان کو، جیسے مراقبہ میں ہم کرتے ہیں، کبھی آپ ذکر کرتے کرتے زبان سے تک گئے تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان کو بند کر لیں، توجہ دل کی طرف کریں. دل سے جو آواز نکل رہی ہے، دل سے جو بھی آواز نکل رہی ہے، جو ٹک ٹک کی آواز ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارا دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی، اور زبان سے ہم بلند ذکر کریں گے. اڑوس پڑوس میں جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی، اور اس گواہی کی وجہ سے جو ہے کہ ہمارا آخرت میں چھٹکارا ہوگا. اللہ کا ذکر جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجاہد تلوار کو اسلام کی خاطر خون سے پر بھی کر لیتا ہے، بھر بھی لیتا ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ وہ اپنی جان قربان کر رہا ہے، ہتھیلی پہ جان رکھے ہوئے، لیکن اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ذکر، اس وحدہ لا شریک لہ کا ذکر ہے. اس وجہ سے جو ہے کہ اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں زیادہ بتائی. ہم ذکر کرنے والے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کا کیا فائدہ ہے، وہ جیسے میں نے پہلے بھی غالباً بتایا ہوگا آپ کو کہ وہ کسی دوست نے کہا کہ صحیح میرا کاروبار نہیں ہوتا، اب مجھے کچھ بتاؤ کہ میں بیٹھ کے پڑھوں. میں نے کہا اللہ کا ذکر کرو، جب تھک جاؤ تو حضور پر درود پڑھو، تو پھر کیا میرا کاروبار ہو جائے گا؟ میں نے کہا دنیا کا کاروبار ہو نہ ہو، آخرت کا کاروبار کر کے دل تو مطمئن ہو جائے گا کہ چلو کاروبار جتنا بھی ہوا، جو روزانہ ہوتا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا، بس میرے لیے یہی کافی. اسی سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. بس دل مطمئن ہو گیا. ابھی تو میں نے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نفس کے کہ ایک نفس سلیم ہے، قلب سلیم ہے، ایک قلب منیب ہے، جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. لیکن اب جتنا قرآن پاک کی طرف ہم اور مزید جا رہے ہیں تو قرآن پاک ہمیں اور رہنمائی فرما رہا ہے کہ ایک قلب سلیم بھی ہے، ایک قلب مطمئنہ ہے. لیکن قلب سلیم کیا ہے کہ اس کو جیسے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی گردن کو جھکاؤ، اپنا میرا حکم مانو، تو اس نے اپنی جان کو نمرود کی آگ میں پھینک دیا. اپنی بیوی کو کئی 100 میل دور جا کے خانہ کعبہ کے وہاں چھوڑ دیا. اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے پہ چھری گھما دی. اب قربان ہو نہ ہو یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن اس قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے کہا کہ تم اپنے میرے حکم کو مان لے، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے اپنے رب العالمین کے لیے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں، اپنے اس کے حکم کو مانتا ہوں. تو ایک قلب سلیم بھی ہے. وہ قلب سلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، کبھی لائٹ چلی گئی، کبھی برسات ہو گئی، کبھی گرمی ہو گئی، کبھی کچھ ہو گئی، تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. لیکن قلب سلیم کیا ہے؟ الحمدللہ اگر اللہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی اسی میں راضی ہیں. یہ ہے قلب سلیم. اور قلب منیب کیا ہے کہ جس وقت اس کا دل چاہے اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے، اس کی دعا کو قبول کرے. یہ سب فضیلتیں ذکر سے ملتی ہیں کہ اس دل سے ہم ذکر کریں گے، زبان سے ذکر کریں گے، بدن سے ذکر کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذکر میں ساری زندگی مشغول رکھے. میں تو دوستوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ہم مسجد شریف میں جائیں تو سیدھا قدم اٹھائیں، کہیں لا الہ، الٹا قدم اٹھائیں کہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے مسجد شریف میں داخل ہو جائیں. جب نکلیں تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اسی لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہم اپنے گھر میں داخل ہو جائیں، کرتے جائیں کرتے آئیں، گھر میں لا الہ الا اللہ کر کے داخل ہوں تو برکت ہی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ
اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک انت شمس الضحى انت بدر الدجى انت صادر العلا انت نور الهدى یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک میں تو کیا چیز ہوں بادشاہ تاجور تیرے دربار کی جالیاں تھام کر کرتے ہیں رات دن التجائیں یہی مانگتے رات دن ہے دعائیں یہی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا ڈوبتے ڈوبتے بھی سنبھل جائے گا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک میری قسمت کا لکھا بدل جائے گا لاج رکھنی پڑے گی تمہیں ہر جگہ میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ آپ کے منہ سے جو بھی نکل جائے گا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ
سلام علیک